أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عشرت جبین ہے. میں DQ کی اسٹوڈنٹ ہوں لیول 2 کی. آج میں جز 5 کا تفسیر بولنے جا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفرک ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل اہل پر اور ان کی صحابہ پر. جو کچھ بھی میں غلطی ہوگی وہ میری طرف سے ہوگی اور شیطان کی طرف سے ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور شادی شدہ عورتوں میں سے اگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، لکھی ہوئی بات ہے اللہ کی تم پر، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے جو علاوہ ہے ان کے کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ پاک دامن بنتے ہیں نہ بدکاری کرنے والے. تو جو فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اس کے ان عورتوں سے تو دے دو ان کو مہر ان کا بطور فرض، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو باہم رضامند ہوئے تم ساتھ اس کے مہر کے بعد. بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا اور حکمت والا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ محرمات رشتوں کے بارے میں جو عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ سگی سوتیلی مائیں، نانی، دادی، فوسٹر مدر، شادی شدہ عورتوں سے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور جن کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ یعنی غلام عورتیں اور لونڈیاں، جسے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جنگوں میں دوران بندی بنا کر لایا جاتا تھا. یہ لوگ جو ہے ان کے خرید و فروخت ہوتی تھی، جو ان کے انڈر ہے ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اور ان کے حق میں مہر ان کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا کنڈیشن میں ایک کنڈیشن مہر بھی ہے. مہر ادا کرنا ان کا حق ہے، اور اپنے پاک دامن کو پاک رکھتے ہوئے غلام عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں. اور اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو باہم رضامندی کے ساتھ ہو تم، کہ مطلب کچھ کمی پیشی ہو جائے دینے میں تو باہم رضامندی کے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو کوئی استطاعت رکھتا ہے تم میں سے وسعت کی نکاح کرے خاندانی عورتوں سے، مومن عورتوں سے، تو اس سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری لونڈیوں میں سے مومن، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو. تم میں سے بعض سے ہے تو نکاح کر لو ان سے ساتھ اذن کے، ان کے اہل کے، اور دو ان کو ان کے مہر ساتھ بھلے طریقے سے. حصار نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست. پھر جب قید نکاح میں لائے جائے، پھر اگر وہ آئے کسی بے حیائی کو تو اس پر ان کا آدھا جو اوپر پاک دامن عورتوں کے ہے عذاب میں سے، یہ واسطے اس کے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے، اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے.
यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसके पास खानदानी औरतों से निकाह करने की इस्तिताअत नहीं है, यानी खानदानी औरतों का महर भी ज्यादा होता है उनका स्टेटस के हिसाब से, तो नहीं है तो तुम क्या करो, तुम्हारे अंडर में जो लौंडी है या गुलाम है उनसे निकाह कर सकते हो, क्योंकि बदकारी से बचने के लिए, पाक दामन रखने के लिए तुम्हारे अपने गुलाम औरतों से निकाह कर सकते हो और उनका भी महर अदा करना है, इजाजत ले लेना है उनके सरपरस्तों के अंडर, जो उसके भी अंडर वो रहती है उसके इजाजत के बिना नहीं कर सकते, और साथ भले तरीके से उनका महर अदा करना है। और वो औरतें कैसी होनी चाहिए, हिसारे निकाह में महफूज होने वालियां होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और ना बदकारी करने वाली होना चाहिए और छुपे दोस्त रखने वाली होना चाहिए। निकाह में आने के बाद वो पाक दामन औरतों की तरह होना चाहिए, और फिर जब क़ैद निकाह में लाए जाए, अगर वो आए किसी बेहयाई के तो आए उन पर उनकी सजा है, हाफ आधा, क्योंकि इनकी परवरिश सही नहीं हुई होती है, खानदान इनका नहीं होता है तो इनके कसूर थोड़ा कम होता है। उनका कैरेक्टर बिल्ड करने पर अगर वो बेहाई को आती है तो आधी सजा दी जाती है। अगर तुम डरते हो ऐसे गुलाम औरतों की बेहाई से तो निकाह करने के बजाय सब्र करना तुम्हारे लिए बेहतर है। और हदीस में आता है कि जो नौजवानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर शादी के लिए तुम इस्तिताअत नहीं रखते हो तो सब्र करो और रोजे रख लिया करो। चाहता है अल्लाह के बयान करे तुम्हारे लिए और रहनुमाई करे तुम्हारे तरीकों की उन लोगों से जो तुमसे पहले थे, और मेहरबान हो तुम पर, और अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और अल्लाह चाहता है कि मेहरबान हो तुम पर और चाहता है कि वो लोग पैरवी करो, और भी करते थे ख्वाहिशात की, तुम झुक जाओ, झुक जाने का बड़ा, और चाहता है अल्लाह कि अल्लाह हल्का कर दे तुमसे, और पैदा किया गया इंसान कमजोर है। लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम खाओ अपने माल आपस में साथ बातिल तरीके के, मगर ये कि हो तिजारत में बाहम रजामंदी से तुम्हारी, और ना तुम कत्ल करो अपने नफ्सों को, बेशक है अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला। यहाँ पे बताया जा रहा बातिल तरीके में सूद आता है, चोरी, झूठ, धोखे से माल हासिल करना, रिबा यानी सूद, हर वो तरीका का जिसे शरीयत हराम करार दिया है, तो उस तरीके से माल नाहक धोखा एक दूसरे पर मत खाओ। अगर तिजारत बाहम रजामंदी से है तो वो बेहतर है, यानी किसी जरूरत का, किसी के बेबसी का, लाचारी का फायदा उठाते हुए उनको लूटना नहीं चाहिए। दो लेने वाले, देने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले बाहम रजामंदी के साथ तिजारत करे तो वो उससे बेहतर है। और तुम ना कत्ल करो अपने नफ्सों को, और कत्ल करने से ये यहाँ पर मना किया गया है। कत्ल करने में ये क्या है कि अपनी जानों को सुसाइड भी आ जाता है, और दूसरों की भी कत्ल भी इजाजत नहीं, और अपनी औलाद का कत्ल, अबॉर्शन भी कत्ल में ही आता है। बेशक अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला है। और जो करेगा ये ज्यादती से और जुल्म से, पस अनकरीब हम दाखिल करेंगे उसको आग में, और है ये अल्लाह पर आसान। अगर तुम बचो बड़े बड़े गुनाहों से जो तुम रोक के जाते थे, उससे हम दूर करेंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयों को, और हम दाखिल करेंगे तुमको दाखिल करने की जगह इज्जत वाली। यानी और अगर तुम बचोगे बड़े बड़े गुनाहों के, जैसे शिर्क है, जादू है, टोटके है, कत्ल करना है, खुदकुशी करना है, चोरी करना है, इस तरह बड़े बड़े कबीरा गुनाहों से तुम बचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देगा। और ना तुम तमन्ना करो कि फजीलत दी अल्लाह के साथ उसको तुमने बास पर, मर्दों के लिए है एक हिस्सा उसमें से जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए है एक हिस्सा उसमें से जो उन्होंने कमाया, और सवाल करो अल्लाह से उसका फजल में से, बेशक अल्लाह ताला है साथ हर चीज के जानने वाला। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फजीलत दी है, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया है, किसी को सल्तनत दी है। उनकी फजीलतों को देखकर तुम भी अगर तमन्ना करोगे ऐसे ख्वाहिशों की जिसकी वो पूरा होना मुश्किल है, तो ऐसे तमन्नाएं मत किया करो। और वास्ते हर एक के बना दी हमने वारिस उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और रिश्तेदार, और वो लोग गिरा बांधी तुम्हारे दाहिने हाथों ने, बस दो उनको उनका हिस्सा, बेशक अल्लाह ताला उस पर हर चीज पर गवाह है। मर्द खवाम है औरतों पर, बावजह उसके फजीलत है अल्लाह ने उनमें से बास को ऊपर बास के, और बावजह उसको उन्होंने खर्च किया अपने मालों में से,
नेक औरतें फरमाबरदार है, हिफाजत करने वालियाँ और गैब के लिए बावजह उसको हिफाजत की अल्लाह ने। और वो औरतें तुम डरते हो उनकी सरकशी से, बस नसीहत करो उनको और छोड़ दो उनको बिस्तरों में और मारो उनको। फिर अगर वो इताअत करे तुम्हारी तो ना तुम तलाश करो उनके खिलाफ कोई रास्ता। बेशक अल्लाह ताला है बुलंद बहुत बड़ा। यहाँ पर मियाँ बीवी के दरमियान मर्द को हवाम है, यहाँ एक दर्जा उससे बुलंद है। इसलिए अल्लाह ताला जो है फैमिली में हेड मर्द को बनाया है, क्योंकि वो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और पैसे कमाने वाले होते हैं और खर्च करने वाले होते हैं, इसलिए उसको खवाम बनाया गया है। नेक औरतों कैसे होने चाहिए? वो अपने शौहर की इज्जत करनी चाहिए, अल्लाह की और शौहर की फरमाबरदार होनी चाहिए और हिफाजत करने वाले होने चाहिए, जैसे गैर मौजूदगी में अपने घर और माल की, बच्चों की, उसके अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली होनी चाहिए। नेक साले औरतें और हिफाजत की, यानी अल्लाह ने उनको उनके नेक शौहर दिला के उनकी शेल्टर दिया। डांटो तो उनकी सरकशी तो बस छोड़ दो उनको बिस्तरों पर, मारो उनको। यहाँ पर सरकश औरतों को जो हुक्म नहीं है कि मानती है, जिनको अखलाक सही नहीं है तो बदतमीजी करती है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि उसको नसीहत करो और समझाओ या बिस्तर अलग करो, बातचीत मत करो और नसीहत करो। फिर अगर ना माने और बेहयाई ना छोड़े तो उनको बिस्तरों से अलग करो और नाराजगी जाहिर करो, और फिर भी ना सुधरे तो थर्ड स्टेप मारो उनको, हल्का सा डराने के लिए मारना है। हदीस में आता है कि मिसवाक जैसी पतली डाली से मारो। थर्ड स्टेप्स पर इताअत करे तो तुम्हारी सीधे रास्ते पर आ जाए, तो तलाश मत करो कोई रास्ता, यानी यहाँ पर उनको अपना को माफ कर दो और उसको अपना लो, तो बेशक अल्लाह ताला बुलंद है, माफ करने वाला है। और अगर डरो तुम दुश्मनी से उन दोनों के दरमियान तो मुकर्रर करो एक मुंसिफ, एक गवाह उनके घर वालों में से और एक मुंसिफ उन औरतों के घर वालों में से। अगर वो दोनों चाहेंगे इस्लाह करना, मुआफ़क़त पैदा कर देना, अल्लाह उन दोनों के दरमियान बेशक है अल्लाह इल्म वाला और रग़बत रखने वाला। और इबादत करो अल्लाह की, ना तुम शरीक करो साथ उसके किसी चीज को, और वालिदैन के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ और यतीमों के साथ और मिस्किनों के साथ और पड़ोसी रिश्तेदारों से और हमसाइयों से दूर का, और साथी हो पहलू के और मुसाफिर और जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी गुलाम औरतें, गुलाम मर्द। बेशक अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता जो कोई अकड़ इतराने वाला हो, फर्क करने वाला हो, यानी तकब्बुर करने वालों और गुरूर करने वालों को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो लोग जो बखुल करते हैं और वो हुक्म देता है कि लोगों को बखुल का, और छुपाते हैं जो दिया उनको अल्लाह ने अपने फजल से, और तैयार किया हमने काफिरों के लिए अजाब रुस्वाकुन। यहाँ कहा जा रहा है कि यानी कुछ लोग बखील होते हैं, खुद भी खर्च नहीं करते और दूसरों को भी खर्च करने से रोकते हैं, और उनको अल्लाह ताला बहुत कुछ दिया होता है बट उसको छुपाते हैं, खर्च नहीं करते। माल हो, इल्म हो, कहीं और चीज हो, तैयार की है हमने उन काफिरों के लिए रुस्वाकिन अजाब। और वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को दिखावे के लिए लोगों के, और ना वो इल्म रखते हैं अल्लाह पर और ना वो आखिरत के दिन पर, और जो कोई शैतान और कोई हो शैतान उसके लिए साथी, तो कितना बुरा है ये साथी। ये आयत में और कहा जा रहा है कि और कुछ लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन यानी आखिरत पर यकीन नहीं रखते और माल खुद पर बहुत खर्च कर लेते हैं, लोगों पर नहीं खर्च करते शो ऑफ के लिए। इन लोगों का दोस्त शैतान होता है और इस इसराफ पर उकसाता है। और क्या है उन पर अगर वो ईमान लाते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो खर्च करते उनमें से जो रिस्क दिया अल्लाह ने, और है अल्लाह साथ उसके इल्म रखता। बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करते मिक़दार के जर्रे में, और अगर नहीं थोड़ी भी नेकी करेंगे तो वो जाया नहीं जाएगी। और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने का अजर बहुत है, उसका दुगना मिलेगा। फिर किस तरह जब हम लाएंगे हर उम्मत से गवाह, और लाएंगे हम आपको उन पर गवाह बनाकर, जिस दिन चाहेगा वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और नाफरमानी की रसूल की, काश बराबर कर दी जाए उन पर जमीन, और ना वो छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात। तो यहाँ पे इस आयत में कहा जा रहा है कि हर उम्मत में से कुछ लोग को गवाह बनाकर लाया जाएगा, वो होगा नबी, उस कौम का नबी होगा। जब नबी से पूछा जाए कि नबी के सारे पैगाम अवाम तक पहुंचा दिए, तो नबी कहेंगे कि पूरा पैगाम शरीयत जो है इंसानों तक पहुंचा दिया। तो उस दिन लोगों से पकड़ होगी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम
قریب جاؤ نماز کے اور نہ اس حال کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی میں مگر عبور کرنے والے راستوں کو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا اوپر سفر کے یا آئے کوئی ایک تم میں سے قضائے حاجت کو یا چھوا تم نے عورتوں کو، پھر نہ تم پاؤ پانی تو تیمم کر لو مٹی سے پاکیزہ، پھر مسح کر لو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یہاں تک کہ تم جانتے ہو کہ نشے کی حالت میں کیا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ہوش نہیں رہتی، اس وجہ سے نماز کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب تک تم ہوش میں نہ آ جاؤ، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کے بغیر نماز کے قریب مت جاؤ، اور اگر ہو تم بیمار اور پانی سے جان جانے کا ڈر ہو یا پھر سفر پر ہو تو پانی نہیں ہے تو بیوی کے ساتھ جمع کیا ہو، غسل کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے۔ تیمم کا طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے زمین پہ ہاتھ مارے تو پھر مٹی پہ زمین پہ ہاتھ مارے تو پھونک مارے، پھر پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر پھیرے اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پھیرے، اور وضو بھی ہو جاتا ہے، اور غسل کرنے کو غسل بھی ہو جاتا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ خریدتے ہیں گمراہی اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹکو راستے سے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے اور پھیر دیتے ہیں بات کو اسی جگہ سے اور کہتے ہیں کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنوائے جاؤ، اور رائی نہ کہتے ہیں موڑ کر اپنی زبانوں کو، اور دانا دیتے ہیں دین میں، اور اگر بے شک وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور دیکھیے ہم کو البتہ ہوتے اچھا ان کے لیے اور زیادہ درست، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، تو نہ وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑا۔ اے لوگوں جو دیے گئے کتاب، ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اتاری ہم نے، تصدیق کرنے والی واسطے اس کے تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے بگاڑ دی چہروں کو، پھر ہم پھیر دیں گے ان کو ان کے پیٹوں پر، اور لعنت کرے ان پر جیسے کہ لعنت کی ہے ہفتے والوں پر، اور ہے اللہ کا حکم اللہ کا طے شدہ۔ یہاں پہ ذکر ہے قرآن مجید پر ایمان لانے سے کہا جا رہا ہے، اور اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ اصحاب سبت کون ہیں؟ ہفتے والے لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا کے لیے منع کیا گیا تھا تو انہوں نے نہیں مانا اور مچھلیاں پکڑتے تھے، اور انہیں اس کی وجہ سے ان کو بندر کی شکل میں عذاب آیا اور ان کو عطا کیا اور وہ بندر ہو گئے، اور اللہ کا حکم طے شدہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا شریک کرنے والوں کو، یعنی شرک کرنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشیں گے کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، اور بخش دے گا جو علاوہ ہے اس کے واسطے اس کے جو چاہے گا وہ، اور جو شرک کرے گا ساتھ اللہ کے پس تحقیق اس نے گڑھ لیا گناہ بڑا، اور اگر جو شرک کرے اگر شرک کی بالکل معافی نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتے صرف اس کو شرک کرنے والوں کو بالکل اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، یہ آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو پاک سمجھتے ہیں اپنے نفسوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور نہ وہ ظلم کیا جائے گا داغے برابر کا بھی۔ دیکھو کس طرح وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے ساتھ اس کے گناہ کھلم کھلا۔ اور نیکسٹ آیت، کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ جبت کے یا طاغوت کے، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، لوگ زیادہ ذاتی یافتہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے۔ جبت کیا چیز ہے؟ یہ سپرسٹیشیس ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ جبت سے ڈرتے ہیں یعنی فالگیری، بلی کا راستہ کاٹنا، بدشگونی، زوڈیاک سائن ایکسیٹرا، ایسے لوگوں کو اللہ اہل مکہ سے کہتے ہیں کہ بہتر ہے مشرکین میں سے اہل مکہ سے جو ایمان لائے ہیں۔ وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ اس آیت میں یہ کہا جائے کہ اللہ کی لعنت، اگر اللہ لعنت کر دے کسی پر تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے بادشاہت میں سے؟ نہ تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو تل برابر بھی۔
یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے ان پر جو دیا گیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے، تو تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، آل کو اور ان کتاب کو اور حکمت کو، اور دی ہم نے ان کو بادشاہت بہت بڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے آل پر بہت ساری کتابیں نازل ہوئی اور حکمت دی، بادشاہت دی، اور کچھ لوگ ہیں تو جو اس پر ایمان لائے اور کچھ لوگ اس سے رک گئے، اور کافی ہے جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمارے آیاتوں کے ساتھ تو عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، پک جائے گی ان کی کھالیں اور بدل دیں گے ہم ان کو۔ سکن سے ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے شدید، اس کا انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے عذاب کی، کیونکہ سکن پر ہی سینسیٹیو نروز ہوتے ہیں، جس کو تکلیف ہوتی ہے، ہر درد محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف بار بار محسوس کرانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عذاب دیں گے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا اچھے، عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والی ہیں ان میں سے، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے ان میں سے بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ یہاں جنت کے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خوبیوں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم کو کہ تم ادا کرو امانتوں کو طرف ان کے اہل کے، اور جب تم فیصلہ کرو درمیان ان لوگوں کے تو یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، ساتھ اس کے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی تم میں سے، پھر اگر تم تنازع ہو جاؤ کسی چیز میں سے تو پھیر دو اس کی طرف اللہ کے اور رسول کے، اگر ہو تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر آخرت کے دن پر، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دعویٰ کرتے ہیں بے شک وہ ایمان لائے، ساتھ اس کے جو نازل کیا تیری طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ چاہتا ہے کہ وہ فیصلہ کروائے طرف طاغوت کے، حالانکہ تحقیق جو حکم دیا گیا کہ ان کو کفر نہ کرو، ساتھ اس کے وہ چاہتے ہیں شیطان کو بھٹکا دے ان کو گمراہی میں دور کی۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کو آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے اور اس کی طرف جو رسول کے، تم دیکھو گے منافقین کو وہ رکتے ہیں تجھ سے رک جانا۔ تو کس طرح جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت باوجہ اس کے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آ جاتے ہیں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی، اور نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر انسان کے، باہم منافقت پیدا کرنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ جو دلوں میں ان کے ہے اور اعراض برتتے ہیں ان سے، اور نصیحت کیجیے ان کو اور کہہ دو ان کے لیے ان کے نفسوں میں بات پہنچنے والی، یعنی ان کو نصیحت کرنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہی وہ اچھی طرح سمجھ جا، منافقت اچھی بات نہیں ہے، پوری طرح اسلام میں داخل ہونا ہے اور اللہ کی طرف جھک جانا ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے ان کے مگر تاکہ اطاعت کی جائے ساتھ اذن کے اللہ کے، اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر آ جائے تیرے پاس، پھر بخشش مانگے اللہ سے، اور بخشش مانگنا ان کے لیے رسول کے، البتہ وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، جتنے بھی ہم غلطیاں کر لے اگر ہم دل سے توبہ کر لے تو اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، نہیں وہ مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ان کے درمیان، پھر نہ وہ پائیں گے اپنے نفسوں کو کوئی تنگی ان میں سے جو آپ فیصلہ کیا، اور وہ مان لے پوری طرح مان جانا۔ یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا تنگی آ جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنا کر کرنا تھا، جب وہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بناتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو ان کے حدیثوں کی روشنی میں ہر پرابلم کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اب بے شک ہم لکھتے ان پر ان کے قتل کو، اپنے نفسوں کو، یا نکلو اپنے گھروں سے، نہ وہ کہتے اس کو مگر تھوڑا ان میں سے، اور اگر وہ بے شک کرتے اور وہ نصیحت کیا ہے ساتھ اس کے، البتہ ہوتے بہتر ان کے لیے اور زیادہ شدید ثابت رکھنے والے۔ اور جب البتہ ہم دیتے ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم، اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو صراط مستقیم کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہی لوگ ہیں ساتھ ہیں ان کے انعام فرمائے اللہ نے ان پر نبیوں میں سے اور صدیقین میں اور شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور کتنا اچھا ہے سب لوگوں کا اجر۔ یہاں پہ اجر بتایا جا رہا ہے اور صدیقین صالحین میں سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلوں میں سے ہے اور کافی ہے اللہ جاننے والا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ جو ایمان لائے پکڑ لو جو
اپنا بچاؤ، پھر نکلو چھوٹے جماعتوں میں یا نکلو سارے کے سارے۔ اور بے شک تم نے البتہ سستی کرتے، پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت کہتے کہ تحقیق انعام فرمایا اللہ نے مجھ پر جب نہ میں تھا ان کے ساتھ حاضر۔ اور البتہ اگر پہنچے تم کو کوئی فضل تو اللہ کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے گویا کہ یہ نہ تھی تمہارے درمیان اس کے درمیان کوئی محبت ہے، افسوس مجھ پر، میں ہوتا ان کے ساتھ تو میں کامیابی پاتا، کامیابی بڑی چیز ہے۔ بس چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں زندگی کو دنیا کی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں تو پھر قتل کیا جائے گا اور وہ غالب آ جائے گا ان قریب، ہم دیں گے اس کو اجر عظیم۔ اور کیا ہے تم کو نہیں تم جنگ کرتے راستے اللہ کے، کمزور سمجھے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال ہم کو اس بستی سے، ظالم ہے اس کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں طاغوت کے سے، پس جنگ کرو اور دوستوں سے شیطان کے، بے شک چال ہے شیطان کی اب کمزور کی۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے کہا گیا جن سے روک دو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، تو جب فرض کیا گیا ان پر جنگ کرنا، جب ایک گروہ ان میں سے ڈرتا تھا لوگوں سے مانند ڈرنا اللہ سے زیادہ شدید ڈرنا والا، اور وہ کہتا ہے اے ہے ہمارے رب کیا تو نے فرض کیا ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہیں مہلت دی تم نے ہم کو قریب کے وقت تک، کہہ دیجئے فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے آخرت کا بہتر ہے اس کے لیے، ڈرے اور نہ تم ظلم کیا جاؤ گے داغے برابر بھی، جہاں تم ہوگے پا لے گی تم کو موت، اور اگرچہ ہو تم خلوں میں مضبوط، اور اگر پہنچتی ہے تم کو بھلائی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر پہنچتی ان کو کوئی برائی وہ کہتے ہیں کہ تیرے پاس سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کا سب اللہ کی تعریف ہے، پھر ہے کیا حال اس قوم کے لیے جو نہیں قریب ہے وہ سمجھتے ہیں کوئی بات، جو پہنچتی ہے تجھ کو تو نعمت اللہ کی طرف سے ہی ہے، جو پہنچتی ہے تجھ کو بھلا میں سے تو تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے بلا یا پریشانی، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ جب مدینے آئے تھے اسٹیبلش ہو گیا تھا تو جنگ کا اعلان آیا تو وہ کہتے تھے کہ کیوں اللہ نے ہم کو جنگ کا اعلان کیا ہے، کیوں فرض کیا ہے۔ منافقین کہتے ہیں کہ جب کوئی بھلائی ہوتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور جیت مل جاتی تو کہتے کہ اللہ کی طرف سے، اور مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ موڑا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر حفاظت کرنے والا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے، پھر جب وہ نکالتا ہے تیرے پاس سے رات کو مشورے کرتے ہیں ایک گروہ ان میں سے سوائے اس چیز کے جو وہ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، تو اعراض برتی ہے ان سے، اور توکل کیجیے اللہ پر اور کافی ہے اللہ تارساز۔ کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے، اور اگر ہوتے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، البتہ پاتے اس سے اختلاف میں بہت زیادہ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی فیصلہ امن میں سے اور خوف میں سے مشہور کر دیتے تھے ان کو، اور آگے وہ لوٹا دیتے ہوتے اس کی طرف رسول کے، اور طرف ان کے ذمہ دار کے کون ہیں ان میں سے، البتہ جان لیتے اس کو جو تحقیق کر لیا کرتے ہیں ان میں سے، اور اگر نہ فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کے، البتہ پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے مگر تھوڑا ہو، تو جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور نہیں تکلیف بناؤ گے مگر اپنی جان کی، اور ابھاریں گے مومنوں امید سے کہ اللہ کی روک دے زور جنگ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ زیادہ شدید ہے طاقت میں اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزاؤں میں۔ جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی ہوگی تو اس کے لیے ایک حصہ ہوگا اس میں سے، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری کی تو اس میں سے ایک برائی کا حصہ لکھا جائے گا۔ اور جب دعا دیے جاؤ تم زندگی کی دعا تو تم بھی دعا دو اچھی طرح، زیادہ اچھی اس سے، لوٹا دو اس کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے اوپر ہر چیز کے حساب لینے والا۔ یہاں پر سلام کا جواب السلام علیکم اگر کوئی کہیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب دینا ہے، اس طرح بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ کتنا اچھا ہے نا ہمارے دلوں کو، کس نیت سے ہم سلام کر رہے ہیں یا کس انٹینشن سے کر رہے ہیں یا ایک ڈیوٹی سمجھ کر کر رہے ہیں، یہ سب اللہ جان رہا ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب الجنة